نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد. بھئی یہ رشتے کے حوالے سے اچھا وظیفہ ہے جو حضرت مفتی رفیع صاحب دامت برکاتہم کی طرف سے یہ چلا ہے مختلف میڈیا گروپس میں. اس کو دیکھنا چاہیے، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. انشاءاللہ تعالی رمضان کی یہ جو تاریخ آ رہی ہے اس میں اس کا اہتمام کر لیا جائے تو بہت اچھا ہوگا. اس میں ایک اہم بات اور ضمناً عرض کر دوں اپنے دوستوں سے جو رشتے کی تلاش میں ہے کہ ہمارا اپنا اس پہ تجربہ بھی رہا، اور وہ یہ 2 قرآنی آیات ہر ہی مسئلے کے لیے ہمیشہ میں نے بہت فائدہ مند پائی. مجرب ایک تو آیت کریمہ ہے جو سب جانتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور یہ تو بہت ہی زیادہ معروف بھی ہے اور حدیث سے بھی اس کا اشارہ ملتا ہے مسلم شریف کی روایت میں. تو بہرحال یہ حدیث بہت اہم اور یہ تسبیح بہت ہی زیادہ معروف اور مجرب ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور دوسری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث اس کے بارے میں تو میری نظر میں نہیں ہے، بزرگوں نے کچھ فرمایا ہو تو یہ بھی میرے علم میں نہیں، لیکن اپنا ایک تجربہ ہوا 2000 میں میں جب امریکہ میں تھا سال بھر کے لیے، تو اس زمانے میں رشتے اور نوکری کے مسائل جو بھی تھے کافی سنگینی اس میں ایک آ گئی تھی. تو اس کے لیے پھر میں نے ایک تو آیت کریمہ اور دوسرا غور کرتے ہوئے اللہ نے دل میں بات ڈالی، ایسا لگتا ہے کہ وہ خیر کی ہی ہوگی انشاءاللہ تعالی، نفس کی شرارت نہیں ہوگی. وہ سورہ قصص کی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا ہے، اور وہ بات یہاں سے خیال میں آئی کہ فا اس کے فوراً بعد آتا ہے فجاءت احداہما، بس وہ فوراً ہی گویا اس میں دعا کے قبول ہونے میں تاخیر بھی نہیں لگتی. اور تجربے نے بھی یہی بتایا کہ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء. اب یہ جو ایک مسئلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا وہ تھا رشتے کا، وہ نوکری کا بھی تھا دوسرا مسئلہ، تیسرا گھر اور ٹھکانے کا تھا، اور چوتھا اس وقت کوئی مانوس جاننے والا مل جائے جس سے دل کی بات ہو، اجنبی شہر میں نئے علاقے میں ہو، اور پانچواں اس وقت بھوک لگی ہوئی تھی کہ کیا کھائیں کیا پئیں، تھک کے چور آئے ہیں، آرام کی بھی ضرورت تھی. تو گویا اس وقت فقر کی ایسی کیفیت تھی جس کا انہوں نے اظہار کیا. اور ہمارے لوگ عموماً رشتوں کے چکر میں ایسا نہیں کرتے. وہ جب بہت شدید شرعی تقاضا، جنسی تقاضا ہو تو اللہ سے دعا کر لیتے ہیں، گڑ گڑا کے مانگ لیتے ہیں اللہ سے، لیکن عام بات چیت میں استغنا کا اظہار کرتے ہیں. یعنی ان سے بات بھی ہو تو تذکرہ یہ ہوتا ہے کہ ہاں انشاءاللہ تعالی اللہ کرا دیں گے، جب اللہ کرا دیں گے، اللہ کی مرضی. یہ ظاہراً تو یہ توکل کی بات ہے، لیکن یہ تفویض کا اور توکل کا اونچا مقام ہے، اور جب ہم وہاں نہ ہوں تو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے اور مجبوری کا اظہار کرنا چاہیے، اپنے فقر کا اظہار کرنا چاہیے کہ اے اللہ میں شدید ضرورت میں ہوں، بہت ہی فقیر ہوں. تو رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ خیر میں سے جو کچھ تو مجھ پر اتارے میں ہر چیز کا محتاج ہوں. تو دیکھیے فوراً ہی دعا بھی قبول ہوئی، 8-10 سال کی نوکری بھی لگ گئی، رشتہ بھی ہوا، گھر بھی ملا، اور پھر وہاں سے چلے ہیں تو نبوت بھی ملی جو ظاہری بات ہے کسبی نہیں.
اور دروازہ بھی بند ہے، اس کو چھوڑ دیں. باقی ساری چیزیں الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ایک دعا کے دل سے نکلنے پر عطا فرما دی. کیسے جاندار الفاظ ہیں، کیسے خوبصورت الفاظ ہیں. تو اس وقت یہ خیال آیا اور اس وقت سے اس کو پڑھتا تھا جب جب تکلیف، جب جب ضرورت، جب جب خیال آئے نوکری کا، بیوی کا، اور اسی طریقے سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ نے دونوں کاموں میں بہت عافیت اور بہت جلدی ہی عافیت پہنچا دی. لیکن اس میں ایک خیال رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ یہ مانگتے ہوئے بے تابی، تکلیف، تڑپ تو ہو لیکن بے صبری نہ ہو، شکایت نہ ہو. ایک ناز والی اپنی شکایت ہوتی ہے، وہ ایک الگ بات ہے. ایک اجنبی والی شکایت نہ ہو، ناراضی کا اظہار نہ ہو. تو خوب احتیاط کے ساتھ اللہ سے مانگا جائے تو یہ کام بہت اچھی طرح سے اللہ بنا دیتے ہیں. لیکن طلب و طلب کے ساتھ دعائیں یہ مانگی جائیں جب جب ضرورت ہو. اسی لیے کوئی عدد نہیں، کوئی حساب نہیں. جس وقت ضرورت محسوس ہو تو دل کی گہرائی سے اس وقت ایک دفعہ بھی کہہ لے گا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. لیکن جب جب ضرورت محسوس ہو شدت کے ساتھ انشاءاللہ اللہ خوب فضل فرمائیں گے.